ایسے انسان تیار کرتے ہیں کہ وہ پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہوتے ہیں. وہ جس معاشرے کے اندر ہوتے ہیں اس معاشرے میں خیر ہی خیر پھیلتی ہے. وہ جس علاقے کے اندر ہوتے ہیں وہ علاقہ ان کے گویا جیسے کہ شجر سایہ دار ہوتا ہے، ان کے سائے کے نیچے انسانیت آرام کرتی ہے، سستاتی ہے. ایسے لوگ پیدا کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ ہے. اور قیامت تک جو لوگ انبیاء کے طریقے پر ہوں گے، جو انبیاء کی محنت کے ساتھ اپنی محنت کو جوڑنا چاہیں گے اور اس تسلسل کو برقرار رکھنا چاہیں گے، وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے کہ وہ ایسے انسان تیار کرنے کی وہ محنت کریں گے. اس قسم کے لوگوں کا طائفہ جب وجود کے اندر آتا ہے تو اسلام اپنی عملی شکل میں لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک کامل تصویر انسانوں کے سامنے آتی ہے. تب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، تو اس رحمت کی کتنی شکلیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں. یہ جو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آقا کی رحمت سب سے زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ انسانیت کے سامنے آتی ہے. یہ جو انسان تیار ہوتا ہے اس کے بنیادی اجزاء کیا ہیں؟ اس انسان پر جو محنت شروع ہوتی ہے یا جو انسان خود اپنے آپ کو اس محنت کے لیے پیش کرتا ہے، اس کو کس قسم کا ماحول درکار ہوتا ہے، اس کو کیسی فضا درکار ہوتی ہے. دیکھیں، انسان اپنے ماحول اور اپنے گرد و پیش اور اپنی تربیت ہی کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. ایک اس کے جسم کی تخلیق ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کے جسم کی تخلیق ہوتی ہے اور وہ دنیا میں آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا ایک مظہر ہے کہ انسان درجہ بدرجہ بڑھتا ہے. ایک دن کے بچے کو دیکھیں اور آج آپ سارے حضرات جو بیٹھے ہیں سارے انہی مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں. یہ اللہ جل شانہ کی شان ربوبیت کا ایک مظہر ہے کہ انسان اس طریقے سے بڑا ہوتا ہے. یہ اس کے جسم کی تخلیق ہے اور یہ سب کی ایک ہی طریقے کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے سکھ ہو. یہ اللہ جل شانہ کا تکوینی نظام ہے. یہ سارے ایک ہی طریقے کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، ایک ہی طریقے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک اندر کا انسان ہے، اندر سے ایک انسان کے بننے کا عمل ہے. اس میں اس کا گرد و پیش، اس کا ماحول، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، جن لوگوں کے ساتھ اس کی نشست و برخاست ہے، جن کے ساتھ اس کا محبت اور اس کا تعلق اور اس کا تاثر ہے جن سے، وہ اس کی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. وہ ویسے ہی بن جاتا ہے. وہ کوشش کرے نہ کرے، ان کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں اس پہ کچھ نہ کچھ اثرات خود بخود ہوتے ہیں اور کوشش کرنے والوں کو ان کی کوشش کے بقدر اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں، بلکہ ان کی کوششوں سے کہیں زیادہ اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو اس طرح 2 + 2 = 4 کی طرح انسانوں کے ساتھ ہے نہیں. یہ تو اللہ کے فضل و کرم کے کرشمے ہیں پوری کائنات کے اندر جو نظر آ رہے ہیں. ہمیں جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہوا ہے اس وقت بھی نعمتوں میں، کیا ہم اس کا استحقاق رکھتے ہیں؟ کسی بھی اعتبار سے کیا ہم اس کے قابل ہیں؟ کسی بھی اعتبار سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں وہ اس کا فضل و کرم ہے، اس کی طرف سے عطا ہے، بخشش ہے اس کی. اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، تو یہ اس کی شفقتوں کے مظاہر ہیں سارے کے سارے. تو یہ انسان جو اندر سے بننا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے جیسے انسان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تیار کیا کرتے تھے اور جس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آتے تھے، تو اس کو ایک خاص فضا اور ایک ماحول چاہیے. اس ماحول کا بنیادی جز جس سے اس کی ابتدا ہوگی وہ اس بندے کے اندر کا جذبہ ایمانی اور اس کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور تقدس کو، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، اللہ تعالیٰ کی خالقیت و مالکیت کو، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو، اللہ تعالیٰ کے پورے کائنات کے اندر متصرف ہونے کو، اس کو وہ کس طریقے کے ساتھ سمجھتا ہے، اس پر اس کا جذبہ، اس کے اندر کا ایمان، اس کی کیفیت کہاں پر کھڑی ہے. اس میں انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اتنا ہزاروں کی تعداد میں، اس معاملے میں ہم میں سے ہر ایک کے اندر کی ایمانی کیفیت ایک دوسرے سے مختلف ہے. کسی کی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے. اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک ماننے اور اللہ کو اپنا پروردگار ماننے میں تو ہم سب برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مانتے ہیں، لیکن اس ماننے کے بعد پھر اللہ جل شانہ کی طرف اپنی امیدیں، اللہ پر نگاہ، اللہ تعالیٰ سے توقعات، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا تعلق،
اس میں ہمارے اندر تفاوت ہے، اس میں ہمارے اندر فرق ہے. ایک ہم سب کی کیفیات ایک جیسی نہیں ہے. اس میں جن لوگوں نے اس پر محنت کی ہے، جنہوں نے اس کے اوپر وقت لگایا ہے، ان کی کیفیات اونچی ہیں، ان کو زیادہ معرفت حاصل ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ تعلق حاصل ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی چاہی ہوئی زندگی گزارنے کے لیے اپنے نفس کے تقاضوں کو زیادہ قربان کر سکتے ہیں. ان کو اپنے نفس پر اللہ تعالیٰ نے زیادہ ضبط ان کو عنایت فرمایا ہے. اس میں ہمارے درمیان فرق ہوتا ہے.